قومی ٹیم کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ بھی بحران کا شکار، چیف سلیکٹر انضمام الحق اپنے عہدے سے مستعفی، چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کو استعفیٰ بھیج دیا، کہا بورڈ سے کال آئی کہ سلیکشن سے متعلق 5 لوگوں کی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، تحقیقات کے بعد پی سی بی سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں۔ ذرائع کے مطابق انضمام الحق ذکا اشرف سے ملاقات کے لیے آئے تھے، ملاقات نہ ہونے پر دل برداشتہ ہو کر مستعفی ہو گئے۔ سردی میں گیس مہنگی، وفاقی حکومت نے عوام پر گیس بم گرا دیا، گیس قیمتوں میں 172% تک اضافے کی منظوری، قیمتوں میں اضافہ 1 نومبر سے ہوگا۔ وزارت توانائی کے مطابق اضافہ اوگرا کی سمری کے مطابق کیا، گیس ذخائر میں سالانہ 5 سے 10% کم ہو رہے ہیں، درآمدی گیس شامل کرنے سے مالی بوجھ پڑ رہا ہے۔ کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں گیس بحران بھی جاری، گیس لوڈ شیڈنگ سے گھروں میں کھانا پکانا بھی دشوار، شہری مہنگے گیس سلنڈر خریدنے پر مجبور، ایک طرف گیس کی قلت تو دوسری طرف اضافی اخراجات، شہری دوہری اذیت میں مبتلا۔ گھر میں گیس ہی نہیں آتی ہے تو کھانا ناشتہ صبح کو کیسے پکا کے کھائیں گے؟ ایک تنخواہ دار 18,000 روپے تنخواہ جس کی ہے وہ مکان کا کرایہ بھی دے رہا ہے، ایل پی جی کا بھی دے رہا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی تو اسی وقت ہوتی ہے جب چھوٹے بچے جو ہیں وہ ناشتہ کیے بغیر اسکول چلے جاتے ہیں، بل اس کے اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ ہم آسانی سے وہ بل پے نہیں کر سکتے۔ مہنگائی کا جھٹکا وہ بھی لگاتار، گیس کے بعد اب صارفین پر بجلی گرانے کی تیاری، 1 روپے 30 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان، صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا، نیپرا 14 نومبر کو سماعت کرے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر بڑا ریلیف ملنے کے لیے امکانات کم، قیمتوں میں معمولی کمی یا برقرار رکھنے کا امکان، نگراں وزیر اعظم کی مشاورت کے بعد وزارت خزانہ کل قیمتوں کا تعین کرے گی۔ صہیونی صفاقت سے غزہ لہو لہو، فلسطینیوں کے اسپتال بھی وحشیانہ بمباری کا نشانہ، اسرائیل نے القدس سمیت شمالی غزہ کے تمام 10 اسپتالوں کو خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ الجزیرہ کی رپورٹر کو اسرائیلی فوج کی دھمکی آمیز کال، رپورٹر یمنا کو جنوبی غزہ میں واقع گھر چھوڑنے کا حکم، صہیونی بمباری سے شہداء کی تعداد 8,306 ہو گئی، 3,000 سے زائد بچے شامل، 2,800 سے زائد بچے لاپتہ، 21,000 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں حماس کی قید میں جرمن نژاد اسرائیلی خاتون بھی ہلاک ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا حماس کی قید سے ایک سپاہی کو رہا کرانے کا دعویٰ، حماس نے قید میں موجود اسرائیلی خاتون اور 2 لڑکیوں کی ویڈیو جاری کر دی، خاتون نے نتنیاہو کو جنگ بندی کا وعدہ یاد دلایا۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد سینٹ میں پیش، اسحاق ڈار کہتے ہیں غزہ کی صورتحال پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ رضا ربانی نے کہا فلسطین کے لیے ایک بھی وزیر ایوان میں نہیں، وزیر خارجہ بس حاضری لگوا کر چلے گئے، یہ فلسطین کے لیے باعث تک ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن کا آخری روز، 31 اکتوبر کی مہلت ختم ہوتے ہی غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ، وفاقی پولیس اور انتظامیہ نے پلان تیار کر لیا۔ اڈیالہ جیل میں قید غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، انخلا کے منصوبے میں کسی ملک یا شہریت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے بیان پر رد عمل، نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ کابینہ نے وطن واپس بھیجنے کے لیے ریپیٹریٹ ایکٹ بحال کرنے کی منظوری دے دی، وہ پاکستانی جنہوں نے غیر قانونی مقیم افراد کو گھر کرائے پر دیا وہ بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ایسے افراد کے لیے موقع ہے وہ غیر قانونی مقیم افراد کے بارے میں اطلاع فراہم کریں۔ پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے تیاریاں مکمل، غیر ملکی افراد کے دستاویزات کی جانچ پڑتال بھی جاری، مختلف اضلاع میں ہولڈنگ ایریاز اور عارضی کیمپس قائم، رہائش کھانے پینے اور علاج کی سہولیات بھی شامل۔ The outgoing parliament, they have passed a law. The election dates
would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं। इलेक्शन की तारीख देना मेरा मैंडेट नहीं। इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। निगरां हुकूमत का काम इंतखाबी इदारे की मुआवनत करना है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ की मरी में एक हफ्ता क़याम के बाद लाहौर आमद। 5 साल बाद जाती उम्रा में सियासी सरगर्मियां शुरू। लीगी कायद ने मुशावरती टीम को आज जाती उम्रा बुला लिया। सूबाई सदूर और सीनियर रहनुमा भी तलब। इलेक्शन मुहिम से मुतालिक नून लीग का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन तैयार है, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा हल्का बंदियों का मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। मुनसिफाना इलेक्शन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास। इलेक्शन के इंतजामात और हुकूमती तैयारियों का जायजा। इंतखाबात का पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इनकाद यकीनी बनाने का अज़्म। लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए है। निगरां हुकूमत ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 2,60,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। आर्मी और रेंजर्स के 1,45,000 जवान भी होंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा निगरां हुकूमत ऐसे काम कर रही है जो सियासी जमातें नहीं कर सकती। सिंध के अवाम बेदार हो चुके हैं। सिंध को अब मजीद नहीं लूटने देंगे। अमन मार्च में अवाम की भरपूर शिरकत से लुटेरों की नींदें हराम हो गईं। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सोमरो का खिताब। कहा फलस्तीन में इजरायली मजालिम जारी हैं और दुनिया खामोश है।